ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحوار الثالث انظر واستمع وأعد دیکھیں، غور سے سنیں اور دہرائیں۔ تیسرا حوار بھی کھانے پینے کے بارے میں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے۔ الزوج، زوج شوہر کو کہتے ہیں، الزوجہ، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، السلام علیکم وعلیکم السلام، انا جوعان جدا، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ جوعان بھوکے کو کہتے ہیں، جدا بہت زیادہ۔ انا جوعان جدا، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ الغداء علی المائدہ، غدا کون سے کھانے کو کہتے ہیں؟ دوپہر کا کھانا۔ الغداء علی المائدہ، کھانا دسترخوان پر ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، اس لیے عام طور پر جب ہم ترجمہ کریں گے تو کھانا ہی بولیں گے۔ جب الفطور ہو، فطور ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ الفطور علی المائدہ، ناشتہ دسترخوان پر ہے۔ العشاء علی المائدہ، یعنی رات کا کھانا دسترخوان پر ہے۔ الغداء علی المائدہ، دوپہر کا کھانا دسترخوان پر ہے۔ ما ھذا، الزوج ما ھذا، یہ کیا ہے؟ سمک ولحم ودجاج وارز وفاکہۃ۔ سمک مچھلی کو کہتے ہیں، لحم گوشت، دجاج مرغی، ارز چاول، وفاکہہ میوے۔ اس نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ سمک ولحم ودجاج وارز وفاکہۃ، یعنی اتنی ساری چیزیں دسترخوان پر نظر آ رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ھذا کثیر جدا، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ شوہر جب آیا، اس نے اتنے سارے کھانے دیکھے تو وہ حیران ہوا۔ اس نے کہا ھذا کثیر جدا، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ لا تأکل لا تأکل، تو بیوی نے کہا مت کھاؤ مت کھاؤ۔ لا تأکل فعل نہیں کسی کا، لا تأکل لا تأکل، زیادہ ہے تو پھر مت کھاؤ۔ الزوج لماذا انا جوعان، لماذا یہ پیچھے اس کا جواب ہے، کیوں نہیں۔ لماذا کیوں نہیں کہوں، انا جوعان میں بھوکا ہوں۔ لدینا ضیوف، بیوی نے کہا ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ ضیوف جمع ہے، اس کی مفرد آتی ہے ضیف، ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ لدینا ضیوف من، شوہر نے کہا ہمارے ہاں مہمان ہیں، کون؟ لدینا ضیوف، ہمارے ہاں مہمان ہیں، تو من تو وہ کون ہے؟ دیکھا اوپر پڑھا تھا نا، جیسے یہاں پہ ما، یہاں آپ نے اس لفظ پہ پڑھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آگے اس نے بتایا کہ سمک ولحم ودجاج وارز وفاکہۃ، لیکن پھر یہاں پہ بتایا کہ من کون ہے، کیونکہ مہمان انسان ہوتا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ والدی و والدتی، میرے والد اور میری والدہ ہیں۔ این الضیوف، مہمان کہاں ہیں؟ فی غرفۃ الجلوس، مہمان خانے میں ہے۔ تو جب ہی شوہر حیران ہوا کہ اتنا سارا کھانا جو ہے وہ بھی بیگم صاحبہ نے اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بنایا تھا۔ تو یہ سبق ہے، اس کو آپ اچھی طرح دہرائیں، یاد کریں۔ آگے دیکھیں ذرا تصویر میں، لحم گوشت کو کہتے ہیں، دجاج مرغی، سمک مچھلی، ارز چاول، سلطہ سلاد، فاکہہ پھل، مئۃ کیل یعنی 100 کلو، شائے چائے، قہوہ قہوہ، ماء پانی، تمر کھجور، حلیب دودھ، طعام کھانا، شراب پینا، ضیوف مہمان، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ذرا،
مائدہ دسترخوان، جوعان بھوکا، وجبہ کھانا ایک ٹائم کا، فطور ناشتہ، غدا دوپہر کا کھانا، عشاء رات کا کھانا، یأکلو کھا رہا ہے، اکل یأکلو، یشرب پی رہا ہے، شرب یشرب، یطلب مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، وزن وزن کو کہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، قلیل کم، نحیف پتلا، سمین موٹا۔ تو یہ آپ کا تیسرا حوار آ گیا، اس کو آپ اچھی طرح دہرائیں۔